ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا، وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش عام و وسائل کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر و اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل سے اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے گا۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پا لے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور صفاک حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بہت بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند، پرند، زیرو مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرباء اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غرباء اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کرو، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنی کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کو دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں۔